رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہے ہم نے تھرڈ پارٹ میں دیکھنا ہے کہ لاسٹ ٹائم جہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ دجال کا ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور ایک دن جو ہے ایک مہینے کے برابر، اور پھر ایک دن آپ کے دنوں کے جیسا، یعنی کہ ہمارے دنوں جیسا۔ تو یہ جو ہم نے یہاں تک ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو جگہ ہے جو ایک دن ایک سال کے برابر ہے، اس میں وہ کہاں پہ ہوگا، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ اپنا مشن جو ہے نا سٹارٹ کرے گا۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے اس کا کہ وہ کہاں، کون سی جگہ سے سٹارٹ کرے گا اپنا مشن؟ اگر آپ صحیح مسلم میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً صحیح مسلم میں آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے اپنا مشن سٹارٹ کرے گا۔ ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسجد کے اندر، جب سارے صحابہ کرام جو ہے نا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس شخص کا نام تھا تمیم الداری۔ یہ شخص جو ہے پہلے عیسائی تھا، اور پھر بعد میں یہ جو ہے نا شہادت اس نے ایکسیپٹ کی اور یہ مسلمان ہوا، تو یہ بھی ایک صحابی رسول تھے۔ انہوں نے آ کے اپنا ایک قصہ، ایک واقعہ، ایک ایونٹ جو ان کو پتہ چلا وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سب کو روکا مسجد میں کہ ٹھہرو ٹھہرو، تمیم الداری نے مجھے ایک ایسی چیز بتائی ہے جو کہ میں تمہیں پہلے سے ہی بتا رہا تھا دجال کے بارے میں۔ اور پھر جو ہے نا تو یہ وہ جو واقعہ جو تمیم الداری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور اس کو دہرایا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ تمیم الداری اور ان کے کچھ ساتھی، تقریباً 40 ساتھی جو ہیں، وہ ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے اور انہوں نے سفر کیا، اور سمندر میں جو ہے طوفان آیا، اور اس طوفان نے جو ہے اس کشتی کو یا اس بحری جہاز کو جو ہے نا سمندر میں ایک مہینے تک جو ہے نا اس کو جکڑے رکھا، اور وہ کہیں دور جو ہے نا چلتا رہا، یہ ساحل سمندر تک نہ پہنچ سکے۔ ایک ماہ بعد جب یہ ایک جگہ پہنچے تو وہ تمیم الداری نے کہا کہ ہم جو ہیں ایک جزیرے پہ پہنچے۔ اب یہ یہاں پہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جزیرہ کا ورڈ جو ہے نا حدیث خود یوز کر رہی ہے، صحیح مسلم کی کافی لمبی حدیث ہے، تو جو لوگ چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ فتن والے سبجیکٹ میں جا کے، فتن والی کتاب میں جا کے صحیح مسلم کی اس کو خود سے پڑھیں، کیونکہ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو وہ اس شخص نے جو ہے نا، یعنی کہ تمیم الداری اور ان کے کچھ لوگ جو ہیں، جب وہ اس جزیرے پہ اترے تو ان کو ایک ایسے جانور نے جو ہے نا آ کے ملا جو بہت ہی عجیب تھا، اور یہ لوگ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، کیونکہ اس جانور کے جو ہے نا چہرے پہ اور اس کی دم پر، ساری ہر پورے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ لوگ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اس کا سر کس طرف ہے اور اس کا جو ہے دم کس طرف ہے، یا اس کا باقی حصہ کس طرف ہے۔ اور اس جانور نے ان سے کلام کیا، اور اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، ولا تجسسوا سورۃ الحجرات، کہ تم جاسوسی نہ کرو کسی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، یعنی کہ میں ایک جاسوس ہوں، میں ایک سپائی ہوں۔ تو آپ کے پاس دو یہاں سے پہلے ہی شہادتیں اس حدیث سے مل جاتی ہیں، کہ ایک یہ کہ وہ ایک جزیرے پہ پہنچے، وہ جزیرہ عرب سے، حجاز سے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ شخص اگر بتا رہا ہے، یعنی تمیم الداری آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے یا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ نے جب سفر کرنا ہے تو دو ہی سمندر ہیں عربیہ سے، یعنی کہ حجاز والے ایریا سے، مکہ مدینہ والی جگہ سے سفر کرنے کے۔ ایک ہے ریڈ سی جسے بحر احمر کہتے ہیں، اور ایک ہے میڈیٹرینین سی۔ میڈیٹرینین سی جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اور بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ طوفان آئے اور ایک ماہ کے لیے جو ہے نا کشتی آپ کی صرف سمندر میں ہی گھومتی رہے، اگر وہ سفر بحر احمر کے اندر یعنی کہ ریڈ سی کے اندر اگر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے ایک ماہ تک وہ سمندر تک نہیں پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ سی نہیں ہو سکتا، وہ میڈیٹرینین سی ہے۔ میڈیٹرینین سی سے ایسا کون سا جزیرہ ہے جو کہ ایک ماہ کی دوری پہ ہو؟ اور پھر اس جزیرے میں ایک دوسری چیز کیا تھی؟ الجساسہ، جس جانور نے آ کے ان سے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس جزیرے میں جو ہے نا جاسوس ہیں، یا ان کی ایکسپرٹیز ہیں جاسوسی میں، اور وہاں اس جساسہ نے کہا کہ جو ہے نا وہاں پہ چرچ کے اندر تمہارا ایک شخص انتظار کر رہا ہے۔
تو یہ لوگ بھاگے بڑی تیزی سے اور اس شخص سے، کیونکہ یہ اس جانور سے ڈر رہے تھے، تو یہ بھاگے بڑی تیزی سے اور اس جانور تک پہنچے، اور اس چرچ تک پہنچے۔ جب اس چرچ تک پہنچے تو وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چرچ جو ہے نا وہ اپنی گری ہوئی حالت میں ہے۔ یہ ایک کرسچن چرچ ہے جو کہ ایک گری ہوئی حالت میں ہے، یعنی کہ اس کی ایک خرابی کا وہ منظر پیش کر رہی ہے، ایک تباہی کا وہ منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کے اندر جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ طاقتور ہے، لیکن اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں جو ہے نا زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ شخص ان سے خطاب کرتا ہے، یعنی کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا وہ نبی الامی جس کا ذکر ہے کیا وہ آ چکا ہے؟ یہاں نبی الامی سے یہ مراد نہیں کہ وہ نبی جو پڑھ نہیں سکتا یا لکھ نہیں سکتا، یہاں نبی الامی سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی جو یہودی نہیں ہے، جو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل آگے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اگلا سوال کیا کہ کیا لوگ ان کو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں؟ تو تمیم الداری نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے۔ تو وہ شخص اس نے کہا کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ پھر اس نے ایک چیز کے بارے میں پوچھا، ایک خاص علاقے کے بارے میں، کہ کیا وہاں پہ ابھی بھی جو ہے کھجوروں کی فصل اگ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دیر تک رہے گی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا بحیرۃ الطبریہ میں، سی آف گیلیلی جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، یا یہودی جو ہیں اس کو، جوز جو ہیں اس کو کہتے ہیں لیک کنرت، کیا اس میں پانی ہے؟ لیک کنرت جو ہے، اگر آپ اسرائیل کے اندر جائیں تو سب سے بڑا جو ہے نا بہت بڑا ایک میٹھے پانی کا ذخیرہ ہے۔ سارا ملک جو ہے اسرائیل یا اس کے ارد گرد جو یہ لوگ ہیں، یہ خاص طور پہ یروشلم جو ہولی لینڈ ہے، مقدس زمین ہے، وہاں پہ جو لوگوں کا سب سے زیادہ پانی کا جو میٹھے پانی کا سورس ہے، جو پانی وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ بحیرۃ الطبریہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت سارا پانی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ رہے گا، اور بہت سارے سوالات کیے جو کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے ضرور دیکھیں۔ اس سارے سوالات کے اینڈ پہ جو ہے اس شخص نے کہا کہ میں جو کویسچن کر رہا تھا، جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے زنجیروں سے، کہ میں المسیح الدجال ہوں، اور عنقریب میں جو ہے، عنقریب نہ کہ بہت آخر، بہت لیٹ، عنقریب جو ہے میں رہا ہو جاؤں گا اور مجھے چھوڑ دیا جائے گا، اور میں ہر علاقے میں، ہر قصبے میں اور ہر شہر میں جو ہے نا داخل ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس نے کہا کہ ہر شہر میں اور ہر قصبے میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر گاؤں میں یا ہر چھوٹی بستی میں داخل ہو جاؤں گا، اور مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے جو ہے نا مجھے وہاں سے روکیں گے۔ تو وہ جب رہا ہوگا تو اس نے مشن کیا کمپلیٹ کرنا ہے؟ مشن وہی کرنا ہے کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوچ میں بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے نا شہروں کے اندر رہنا ہے اور یہیں پہ یہی ہے زندگی اصل میں، تو ان کے لیے تو بہت سخت امتحان جو ہے نا آگے سے آگے آتے جائیں گے۔ اور ابھی بھی آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ شہروں میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ بیماریاں انہی کے اندر ہیں، سب سے زیادہ علم کی کمی جو ہے، جہالت جو ہے ان کے اندر ہے، کہ وہ ان کے سامنے ہیں ہر چیز، لیکن ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، ہر چیزیں، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے الحاد وہ شہروں کے اندر پھیل رہا ہے، اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں اور مسئلے جو ہیں شہروں کے، وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ہر شخص جو ہے نا اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ جزیرہ کون سا بنتا ہے؟ جس پہ وہ ہے، جس سے اس نے مشن سٹارٹ کیا، اور اس کا مشن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر وہ کمپلیٹ وہی کر لے جو ہم نے پہلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا تھا، کہ اس نے یہودیوں کو واپس لے کے آنا ہے، ان کی ایک اسٹیٹ بنانی ہے، اس علاقے کو جو ہے غیر یہودیوں کے کنٹرول سے اس نے چھڑانا ہے، اور پھر اس کو ایک طاقتور چیز، ایک ملک بنانا ہے، اور پھر اس پہ خود جا کے حکومت کرنی ہے۔ یہاں پہ جو ہے شیخ عمران نظر حسین نے جو ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے نا اس کو انٹرپریٹ کیا، اس کو سمجھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جزیرہ جو ہے نا کوئی اور نہیں ہے، یہ جزیرہ اصل میں برطانیہ ہے، ملک برطانیہ ہے، یعنی جسے انگلینڈ کہتے ہیں یا برٹن کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلی حکومت، گلوبلائزڈ حکومت جس ملک نے کریٹ کی ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ برطانیہ ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سورج جو ہے نا غروب نہیں ہوتا تھا، کہ ان کی حکومت ایسی عالی شان تھی
کہ اس سے جو ہے نا اس کو زوال کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. اور یہی ملک ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو ٹیکنالوجیکل ریولوشن، سائنٹیفک ریولوشن دی ہے. یہی وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو پیپر کرنسی دی ہے. یہی وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو فیمنسٹ ریولوشن دی ہے. ایک چھوٹا سا جزیرہ پورے یورپ کو چھوڑ کر اس نے جو ہے نا پوری دنیا کی کمانڈ سنبھالی. اور اسی برطانیہ کے دورے جو ہے حکومت میں انہوں نے 1917 کے اندر جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے برطانیہ کا، اس کا نام تھا بیلفورڈ، لارڈ بیلفورڈ. اس لارڈ بیلفورڈ نے کہا کہ ہم جو ہے نا ایک جوئش ہوم لینڈ کے لیے اب کوششیں کریں گے، کہ ہم جو ہے یہودیوں کے لیے ایک ملک تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلی بار دنیا کی تاریخ میں، ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایتھیسٹ اسٹیٹ کہ باہر سے اس کا لبادہ جو ہے نا، ویسے وہ کہتے ہیں شروع کہاں سے ہوا، وہی کرسچینٹی سے کہ ہم عیسائی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کس طرف چلا گیا، الحاد کی طرف، کہ ہم سیکولر ہیں. اور اسے پرنس آف سیکولر اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم تو ان مذاہب کو نہیں مانتے. یہ مذاہب جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں. وہی سیکولر اسٹیٹ، وہی الحاد والی اسٹیٹ، وہی الحاد والا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا یہودیوں کے لیے ایک گھر، یعنی کہ ایک ملک قائم کرنے کی جد و جہد اب کریں گے. تو یہ سب سے زیادہ اگر کوئی صحیح سچا عالم ہے تو یہ لازمی سوچے گا کہ کیوں ایک ایتھیسٹ اسٹیٹ، ایک ملحد اسٹیٹ جو ہے یہودیوں کے لیے گھر بنانا کیوں چاہے گی. کبھی کسی مسلمان کو یا کسی عیسائیوں کو یا کسی ہندوؤں کو، کسی نصرانیوں کو، کسی بدھسٹ کو کبھی انہوں نے کہا الحاد والی اسٹیٹس نے یا یہ سیکولرزم والی اسٹیٹس نے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا ایک عالیشان مسجد تعمیر کرتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے نا آپ کے مذہب پہ چلنے کی آزادی دیتے ہیں؟ نہیں. لیکن واحد زندگی میں، ہسٹری میں یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نا یہودیوں کے لیے ایک گھر کی تعمیر کریں گے. اور 1919 میں، 1919 میں، وہ 1917 میں انہوں نے کہا، اور 1919 میں خلافت عثمانیہ سے جو ہے یہ علاقہ جنگ کے ذریعے برطانیہ نے چھین لیا، اور یروشلم پر خود سے، یعنی کہ اسرائیل جسے آج ہم کہتے ہیں فلسطین کا علاقہ، اس پہ خود سے حکمرانی کر دی. اس وقت یہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت لیگ آف نیشن ہوا کرتی تھی. اور لیگ آف نیشنز کے اندر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے نا وہ مینڈیٹ دیتے ہیں، ہم اس کا اختیار دیتے ہیں برطانیہ کو کہ وہ اس علاقے پہ حکومت کرے. جب برطانیہ اس علاقے پہ حکومت کر رہا تھا 1919 سے لے کے 1948 تک، اس دوران جو ہے برطانیہ نے یہودیوں کو یہاں پر آنے کی اجازت دے دی، اور یہودی جوک در جوک جو ہیں اس علاقے میں آنا شروع ہو گئے. اس موقع پر انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. اور وہ کنونس تھے، وہ اس چیز کو جو ہے نا جان چکے تھے کہ یہ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جو ہے نا وہ وقت آ رہا ہے جس میں ہماری دوبارہ سے گولڈن اسٹیٹ ایک دفعہ واپس آئے گی. وہ سنہری دور جو ہے نا سلیمان علیہ السلام، اور وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا. تو برطانیہ کے دور میں اس نے کیا کیا اچیو کر لیا کہ وہ یہودیوں کو واپس لے آیا. اس نے اس علاقے کو جو ہے غیر یہودیوں کے کنٹرول سے چھڑا کر یہودیوں کے کنٹرول میں دے دی. 1948 میں جو ہے اسرائیل کا قیام آیا اور وہ اسٹیٹ بن گئی. اور وہ اسٹیٹ، اور اس کو پھر برطانیہ نے ٹیکنالوجی اور پیسے اور ہر طرح کی مدد جو ہے نا دیتے رہے تاکہ وہ اسٹیٹ جو ہے نا اسٹرانگ اور اسٹرانگ اور اسٹرانگ ہوتی جائے. اور آج وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ڈے لائک اے ایئر یہ تھا جس کے اندر برطانیہ جو ہے نا تھا. ڈے لائک اے ایئر یہ نہیں کہ وہ پورا بس برطانیہ کا، اس جب سے وہ رہا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا اس ڈے لائک اے ایئر کے اندر جو ہے نا پہلی اسٹیٹ، پہلا مقام جو اس نے کیا ہے، پہلی چیز جو اس نے تخلیق کی ہے، وہ برطانیہ کا رول ہے. اور اس رول کے ذریعے سے اس نے جو ہے نا اس فلسطین کو مسلمانوں کے کنٹرول سے چھڑوایا ہے اور یہودیوں کے کنٹرول میں دیا ہے. 3 چیزیں وہ آلریڈی اپنی کمپلیٹ کر چکا ہے
4 میں سے. اب چوتھی ایک ہی رہ گئی ہے کہ اس نے خود سے نکلنا ہے اور ظاہر ہونا اور کہنا ہے کہ میں ہوں المسیح. یہاں پہ یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اب ڈے لائک اے منتھ میں کہاں پہ ہوگا. ایک دن جو ایک ماہ کے برابر ہے اس میں وہ کہاں پہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں جو ہے یہی یارڈ سٹک جو یوز کرنی ہے, جو ناپنے کا انداز آپ نے دیکھنا ہے, جو جج کرنے کا انداز آپ نے دیکھنا ہے, وہ یہی ہے کہ کس قسم کا ریلیشن تھا برطانیہ کا اسرائیل کے ساتھ, کہ ان کو وہ ٹیکنالوجی دی, ان کو وہ واپس لے کے آئے, پھر اگر ان پہ کوئی حملہ ہوتا کچھ ہوتا تو یہ جا کے جو ہے ان کی مدد کرتے, ان کو پروٹیکٹ کرتے. 1948 تک یہ اس کو پروٹیکٹ کرتے رہے. اب ڈے لائک اے منتھ میں بھی کیا برطانیہ ہی ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے. یہاں سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا ڈے لائک اے منتھ میں وہ کہاں پہ ہوگا, اور پھر ڈے لائک اے ویک میں وہ کہاں پہ ہوگا, ایک دن جو ایک ماہ کے برابر ہے اس میں وہ کہاں پہ ہوگا. کہیں وہ ڈے لائک اے منتھ جو ہے اب اختتام پہ تو نہیں. تو انشاءاللہ اس پہ پھر آگے بات کریں گے. صدق اللہ العظیم.